सच माफी मांगूंगा, पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगूंगा मैं पैर पकड़ के। आप एक काम करें, मैं बताइए आपकी मुश्किल आसान कर हाफिज दूं। सईद और सलाउद्दीन कौन लोग हैं ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका हर दफा का सवाल होता है। आप बराए आज मेहरबानी जवाब दीजिए, आज सुने, जवाब दीजिए। नहीं, मैं अब जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आप बराए मेहरबानी निमरा को ये नाम भेज दीजिए। मैं इन सारे नामों को पढ़ के, इनके सारे क्वाइफ बना के मैं आपके साथ बैठ नहीं जाऊंगा। मैं पढ़ना आपको क्यों है, पढ़ना मेजर साहब, मेजर साहब देख लीजिए पढ़ना क्यों है? आप जानते नहीं है, आर्मी में रहे हैं, उनसे खास आपका कनेक्शन रहा होगा। मैं आपको एक बात जैसे इंडियन आर्मी बुरहान वानी की याद रखिए ना। 7वीं नस्लों को जानती अभी है, वैसे ही मेजर मैं रजा साहब अभी सलाउद्दीन के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको तो मैं बुरहान वानी की काफी नॉलेज है, कश्मीर का बुरहान वानी उसकी तो काफी नॉलेज है, लेकिन मैं पाकिस्तान में रह के हाफिज सईद की नॉलेज नहीं है, सलाउद्दीन की नॉलेज नहीं है, ये बता हाफिज दीजिए। सईद आप ये अभी बताइए, मैं आप बताइए मैं शुरू जानता से हूँ या पहले बताइए मैं मेरा ख्याल जानता में वो प्रोग्राम हुआ था, अभी 8-10 दिन हो गए हैं। तो ये कैसे लोग हैं कि इतनी गोलियां ले गए और फिर घने जंगल के अंदर वो उठा के फिर भी रहे हैं और फिर उन राइफलों से फायर भी कर रहे हैं, बाथरूम भी जा रहे हैं, मतलब जाहिर है नहा भी रहे होंगे, ईद की नमाज भी पढ़ी होगी, क्योंकि बकौल आपके वो हिंदू तो है नहीं, वो तो होंगे मुसलमान। तो ये आपकी सेना जो है ना, इस तरह के काम छोड़ दे, ऐसे झूठ बोलना छोड़ दे, और ये जो करप्शन है आपकी सेना के अंदर वो खत्म हो जाए, तो फिर ना आपके जहाज गिरें, ना हमें वो पकड़ने पड़े। इसी तरह के झूठ आप पुलवामा में भी बोलते थे, फिर आपको हमारी एयरफोर्स ने जाके वहां पे बताया कि हजूर मैं आपके मिलिट्री टारगेट्स को अभी चाहूं तो उड़ा दूं, आपने फिर भी नहीं माना, और उसके पीछे अगले दिन फिर जहाज भेज दिए, फिर 2 आपने खुद मार गिराए, अपनी हेलीकॉप्टर आपने मार गिराया, आपका पायलट इधर चाय पीता रहा, फिर उसके बाद वो सारी मीम्स इंटरनेट पे आपने देखी हैं। तो सेना से कहें कि भाई स्टोरी देखिए, बॉलीवुड से ही सीख लें ना, इतने राइटर हैं बॉलीवुड में, फिल्म आते हैं, गाने, ये वो, एक टाइगर आया, दूसरा टाइगर भागा, ऐसी कोई फिट किस्म की स्टोरी लिखवाएं ताकि जब निम्रा आप जी रियलिटी है, रियलिटी है, पाकिस्तान की अगर हम बात रियलिटी है। करें तो पाकिस्तान कैसे सारे एक्सेप्ट कर दोनों को लेगा? यहाँ पर पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं इलीगल कर लेगा। है, जो भी कमाल पता पाकिस्तान क्या एक्सेप्ट है, नहीं, पाकिस्तान देखिए निम्रत जी, पाकिस्तान बात पता एक्सेप्ट नहीं क्या कर है, लेगा, पाकिस्तान डेड बॉडीज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो कैसे ये चीज एक्सेप्ट कर लेगी? बॉर्डर कौन सा अफगानिस्तान का वहां पे बॉर्डर है, वहां पे चाइना का बॉर्डर है, वहां पे लंदन का बॉर्डर है, अमेरिका का बॉर्डर है, वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर ये है, इंडिया बॉर्डर ये है। अगर असल में ना आपकी आर्मी में ना करप्शन बहुत है, तो इस वजह से वो हम्म, अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे हमारी आर्मी में करप्शन होती तो हमारी सरकारें भी गिर गई होती, जैसे इमरान सुन खान को गिराया, जैसे नवाज शरीफ को गिराया, जैसे आज वहां पे पाकिस्तान में आर्मी रूल कर रही है, फिर हमारी कंट्री का भी वही हाल। हमारी आर्मी का काम है, आर्मी का काम जो है वो आर्मी कर लेती है, पॉलिटिशियन का काम जो है वो पॉलिटिशियन ही कर लेती है, सिविलियन का काम जो है वो सिविलियन का, वो अपना ही काम करती है। यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं है मेजर साहब, अभी आर्मी का सुन, काम है बॉर्डर सिक्योर। देखिए देखिए अभी आर्मी, मुझे बात बताएं, क्या बलूचिस्तान में एफ्समा लगा हुआ है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके मुताबिक ना वारंट चाहिए किसी के घर में घुसने के लिए, और ये आपको बड़ी आदत है, क्योंकि मुसलमानों के घरों में घुस घुस के आपको ये एक आदत पड़ गई है कि भाई जो भी माइनॉरिटी है वहां पे एफ्समा लगा दो, और उसके बाद उसके घर में बगैर वारंट के दाखिल हो जाओ, उसके बच्चों को उठा लो। हमें तो मिसिंग पर्सन आप सुबह शाम करते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि कश्मीर में आपने 1 लाख से ऊपर लोग कत्ल कर दिए, औरतें बच्चे, रेप तो मैं नाम ही नहीं लेता, रहना है, लेकिन देश की आन इंडिया बान आपकी शान कंट्री नहीं है, लेके आप उठना है। डिस्प्यूटेड एरिया में हैं, जी जी आप जी। कश्मीरी हैं, आपका इंडिया कंट्री नहीं है, आप डिस्प्यूटेड एरिया में हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक। आप बाद में मुझे लेक्चर देंगे। मेजर साहब देखिए पाकिस्तान इस चीज पे अपनी रोटियां सेकता है, वो चीज खत्म हो चुकी है। यूएन ऑफिस भी यहाँ पे है, वो भी उठने वाला है। एंड वी आर नॉट फोर्सबली विथ इंडिया, एंड हम फोर्सबली कोई भी नहीं है, वी आर बाय चॉइस, बाय आवर ओन चॉइस, वी आर इंडियंस, वी विल बी इंडियन एंड वी विल डाई एज ए इंडियन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है, नासिर खान, और पाकिस्तान से आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। हमारे व्यूवर्स ने दोनों को ही बहुत से डिबेट्स में, बहुत से चैनल्स पे आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए सुना होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन टाइम निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम, वेलकम, थैंक थैंक यू यू, सो मच इमरान जी। बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं, इंडियन मीडिया पर 1-2 दिन से खबर बहुत ज्यादा नशर की जा रही है, पब्लिश की जा रही है कि भाई
पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर के एग्रीमेंट को वायलेट किया है और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्टर है कृष्णा घाट, वहां पर उससे थोड़ा हटके फायरिंग की है ताकि उस जगह से दहशत गर्द हैं उनको गुजारा जा सके, वहां पर टेररिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाए जा सके, जिससे वहां पर जिहाद की मूवमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये सब दिखाना है इंडियन मीडिया का, लेकिन मुझे अभी इस पर एक भी आर्टिकल पाकिस्तानी मीडिया का नहीं मिला और ना ही पाकिस्तानी मीडिया पर ऐसी कोई खबर देखी गई है। लेकिन इंडियन मीडिया पर यह खबर बार बार चलाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से वायलेट किया गया LOC के सीज फायर को, वैसे ही इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट भी किया और 4 से 5 दहशतगर्दों को पुंछ डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन 7 विनाश 2 भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो ऐसी कोई खबर नहीं चल रही, क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है? आप दोनों से ही जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नासिर खान आपसे, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए निम्रा जी, पहले ही आपने कहा कि प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान में कोई खबर नहीं है, वो छोड़ दीजिए। पहले ये बात देख लीजिए, वही डिस्ट्रिक्ट है कुटवा और पुंछ, जहाँ पे पिछले कई दिनों से एक मेजर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। एक जगह से जो मिलिटेंट्स है वो एस्केप हुए हैं, दूसरी जगह उनको जो है कॉर्डन ऑफ किया गया, तो वहां पे वो जो है ट्रैप हुए। अभी वो एनकाउंटर वहां पे चल रहा है, पिछले कई दिनों से वहां पे एनकाउंटर चल रहा है। लेकिन उस एनकाउंटर को एक दूसरी दिशा में लेने के लिए जो वायलेशन वहां पे हुई है, सबसे पहले एक माइन ब्लास्ट वहां पे जो है वो हुआ है, उसके बाद जो स्नेपर फायरिंग हुई है और वहां पे मोटर शेल्स का इस्तेमाल भी हुआ है। उसका बाज़ाब्ता तौर पर वीडियोस जो है वो सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को, इस जो एनकाउंटर वहां पे चल रहा है, जो भी मिलिटेंट्स है, मे बी लोकल्स भी कुछ होंगे एंड फॉरेनर्स भी कुछ होंगे, तो उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए या उस एनकाउंटर से उनको शील्ड करने के लिए, उस चीज से भगाने के लिए, एक दूसरी डायरेक्शन में लेने के लिए जो है पहले से ये LOC पे चलता आ रहा है। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि सीज फायर पाकिस्तान में ऐसी कोई खबर नहीं आई। 2021 में जब सीज फायर का ये एग्रीमेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक तो कभी हुआ नहीं है। हाँ, रियर केसेस में एक दो बार हुआ होगा, लेकिन जब भी कहीं पे बॉर्डर के पास ऐसा एनकाउंटर हमें इससे पहले देखने को मिला, उस टाइम सेम हमें जो है सीज फायर हमें आपस में देखने को मिला, वहां से भी और यहाँ से भी, इसमें दो राह है ही नहीं। और इस टाइम अगर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ये बता रही है कि सीज फायर वायलेशन हुआ एंड कुछ इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार थे, उनको वापस रिटेलिएट करके जो है उनको वापस भगाएगा, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीज फायर वायलेशन, आप पहले ये बात समझ, सीज फायर वायलेशन इस जगह पे हुई है, उससे कुछ दूरी के बाद ही जो लोग थे जो यहाँ LOC क्रॉस करने वाले थे, उनको जो है वापस धकेलने में भी सुरक्षा बल जो है वो कामयाब हुए। कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करना, इस चीज को फिर से बोलो इंस्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करना, उसमें जो है पाकिस्तान अभी पीछे नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक वो चीज, उसी चीज को जो है फेम दे रहा है, जो चीज अब होनी नहीं चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जहां कहीं पे भी टेररिज्म हो, वो चीज खत्म होनी चाहिए। इन चीजों को हमें फेम नहीं देनी चाहिए, इन चीजों को हाइप नहीं देनी चाहिए कि जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह करने पे तुला हुआ है, कोई भी मुल्क हो, कोई भी इंसान हो। तो ये चीजें, ये टेररिज्म वाली चीजें, ये चीजें साइड छोड़ के, गन की चीजें साइड छोड़ के, एटलीस्ट डेवलपमेंट पे भी अगर हमारा फोकस ज्यादा जाएगा, वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। तो एनकाउंटर में अभी भी चल रहा है कुटवा में, एक मैंने आपको बोला कि घना जंगल है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू रीजन में हुई है वो इसी पॉइंट से जो घाटी। सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ। पाकिस्तान तो इस वक्त खुद एंटी टेररिज्म पॉलिसी हो गई और टेररिज्म को काउंटर करता मैं निम्रा जी उसी बात पे आने वाला था। इसके बाद में उसी बात पे आने, देखिए मैं उसी बात पे आने वाला था, तो आपने मुझे बीच में ही रोका। देखिए, रिसेंटली मैंने देखा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो शिकंजा कसेगी, कहीं पे भी हो, चाहे बहरूनी टेररिज्म हो या अंदरूनी टेररिज्म हो, उस चीज का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अब घुटनों पे आई है। अब वो चाहते हैं कि अपनी टांगों पे खड़ा होना, टेररिज्म को खत्म करना एंड डेवलपमेंट की तरफ आना।
यही साबित है ना, टेररिज्म जब खत्म होगा तो डेवलपमेंट की तरफ कंट्री जाएगी। ये स्टेप अगर पाकिस्तान कुछ साल पहले उठाती, जो आज उन्होंने उठाया है, एंड उठा के फिर इम्प्लीमेंट करना, ये दो चीजें हैं। बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना, उससे जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेगी। वो इंडिया को भी देखने को मिलेंगे, वो पाकिस्तान को भी देखने को मिलेंगे। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद मैं आपका आराम से सुनूंगा। आप मेरा सुनो, उसके बाद मैं आपका आराम से सुनूंगा, ठीक है। जो आप कंट्री में जो आपके लोग हैं, आपकी कंट्री में रह रहे हैं, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, अजमल कसाब जैसे लोग हैं, सईद सलाहुद्दीन जैसे लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में LET, लश्करी तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो वहां पे ट्रेन कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो है, मैंने मदरसे में देखा, पाकिस्तान का एक मदरसा का एक वीडियो वायरल है, उसमें बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको जो है गन इस्तेमाल कर लेना है, कैसे आपको एक एक जैसी सिंपल जैसी ट्रेनिंग दे रही है। वो वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, वो चीजें सिखाई जा रही है। वो मदरसा है या कुछ और है, लेकिन जो वीडियो में लिखा था वहां पे मदरसा लिखा था, तो मैं वो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, या कोई किसी का मकान भी हो सकता है, किसी का रूम भी हो सकता है, ये रूल आउट नहीं कर सकता हूँ कि वो मदरसा ही है। लीव दैट अपार्ट, बट फर्स्टली पहले आप उन लोगों को जो है बंद कर दीजिए जो लोग वहां पे टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, जो मेरे मुल्क में टेररिज्म मेरे खिलाफ प्रमोट करे, पहले उन लोगों का सफाया कीजिए। उसके बाद बैरूनी ताकतें जो आपके मुल्क पे हावी हो रही है, जो आपके मुल्क में टेररिज्म कर रही है, जब अपने लोग खत्म हो जाएंगे तो बैरूनी मुल्क से जो लोग अपना सोर्स लड़ा रहे हैं या अपना कुछ भी कर रहे हैं वहां पे, वो तो ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाएंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी तब टूट जाएगी जब जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के, जो उनका साथ दे रहे हैं अपनी कंट्री में, जिसे हम गद्दार कहते हैं। जो देश के गद्दार है वो अपने ही देश के लोग हैं। अपने देश के खिलाफ दूसरे मुल्कों को प्रमोट करना, वहां पे उनको जगह देना, वहां की इंफॉर्मेशन पास कर लेना, उनके इशारों पे चलना, उनके इशारों पे, जैसे मेजर साहब ने एक डिबेट में कहा था कि अननोन गनमैन जो है उनको बाहर से स्पॉन्सर किया जाता है। लेकिन अगर बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन मार कौन रहा है? मार तो अपने ही लोग हैं ना, अपनी कंट्री में रह के अपने ही लोग मार रहे हैं ना। जब वो चीजें, जब वो ब्लैक शीप्स आप उनको बंद करेंगे। जी, मणिपुर में क्या हो रहा है? आप देखिए, बॉर्डर से मणिपुर पहुंचे, पहले बॉर्डर की तो बात कर लीजिए ना यार। जब इतने लेक्चर हमें दे रहे हो पिछले 8 मिनट से कि भाई अपने लोगों को समझाओ, ये करो वो करो, तो मणिपुर में अपने लोगों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर, एक तो होता है ना कि आप लोगों के ऊपर चलो कोई रबड़ की गोली चला दें, इधर सुने ना, बलोच और रॉकेट लॉन्चर नहीं, ये जो बलोच में तो हमने पानी का कैनन फायर किया ना, तो आपने हाहाकार मचा दी कि वो निहत्ते ये वो। यार मणिपुर में तो आप लोग जो है वो दुनिया की पहली फौज है जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो आपने उनके ऊपर दाग दिया है, अपने लोगों के ऊपर। तो मैंने कहा आप लेक्चर दे ही रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो 2-4 शब्द उस बारे में बता दीजिए, शायद कोई सीखने का मौका मिल जाए हमें। ये किसने कहा आपको कि रॉकेट लॉन्चर्स वहां पे दागे गए, वहां पे लोगों को मारा गया? ये किसने कहा आपसे? उसी मासूमियत से, जैसे आपने एक वीडियो देखी मदरसे की, उसमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, आपने कहा हाय अल्लाह, ये तो पाकिस्तान में बच्चे को जो है ना दहशतगर्द बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, आपने अपने लोगों पे फायर किया है। वहां पे जिस तरह कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया के पास गैर कानूनी, उसमें जिस तरह आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, बिल्कुल इसी तरह की एफ्स्पा एक्ट आपने उधर भी लगा दी है। तो किधर किधर लगाओगे भाई? पाकिस्तान घुटनों पे, बांग्लादेश घुटनों पे, म्यांमार घुटनों पे, नेपाल घुटनों पे, उसके बाद भूटान घुटनों पे खड़ा है, तो इंडिया खड़ा है। वाह क्या बात। और हर तरफ से जो है मतलब वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो लेक्चर जो है आपके वो खत्म होने में नहीं आते। और जो अमेरिकी अदालत है वो कह रही है कि भाई रॉ जो है इसको बैन किया जाए, कि आपको क्या क्या थक गए हैं कि दूसरे मुल्क में आप लोगों को कत्ल नहीं कर सकते। आप कभी पंजाबियों को कत्ल करते हैं, कभी मुसलमानों को कत्ल करते हैं, नमाज उनको पढ़ने नहीं देते,
آپ خیر سے ناصر کس کو خان نماز پڑھنے دی میجر صاحب ہم نے کس کو نماز پڑھنے نہیں دی؟ یہ بات بھی بتائے نا، پورا بریف کر لیجیے، نماز کس کو پڑھے ہم نے پڑھنے نہیں دی؟ ہم نے نماز ہی پڑھنے دی. ہم نے اتنا کہا کہ روڈ آکوپائی مت کیجیے، نماز پڑھ لیجیے، یہ ہم نے کہا. روڈ آکوپائی تو نہیں ہوں گے، ہے نا. روڈ آکوپائی کریں گے لوگ سفر کریں گے، اس کا کچھ نہیں ہے، وہ چھوڑ لوگوں کو سفر کرنا ہے. آپ 1 گھنٹے روڈ آکوپائی کریں گے نماز سے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سفر کریں گے، ان جو سفر کریں گے اس کا کوئی ویلیو ہے نہیں، لیکن مجھے نماز پڑھ لینی ہے. ایون جگہ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے میجر صاحب، یو پی میں اگر اس سال نماز روڈوں پہ بین ہوئی تو نماز تو ہوئی، سب لوگوں نے نماز پڑھی. جگہ ہونے کے باوجود بھی آپ فورسبلی روڈ آکوپائی کریں گے، دیٹس ناٹ اے گڈ اسٹیپ. ایٹ لیسٹ مسجد میں ہم نے مسجد میں دھماکے نہیں کیے، مسجد کے اندر ہم نے دھماکے نہیں کیے، مسجد کے اندر ہم نے دھماکے نہیں کیے. پھر آپ نے بات کی پنجاب منی پور، دیکھیے جہاں پہ بھی دیکھیے یہ چیز، جہاں پہ بھی کنٹری کے خلاف کوئی بھی باشندہ ہو، چاہے میں ہوں، اینٹی نیشنل ہوں، پروپیگنڈا چل رہا ہو کنٹری کے خلاف، ٹھیک ہے، اس کے خلاف تو کاروائی ہوگی، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سکھزم کے کوئی بھی ہو. دیکھیے سیکولر نیشن ہے، نیشن میں رہنا ہے، دیش کی آن بان شان لے کے اٹھنا ہے. آپ جی کشمیر ہیں، آپ کا انڈیا کنٹری نہیں ہے، آپ ڈسپیوٹڈ ایریا میں ہیں اقوام متحدہ کے مطابق. آپ میجر صاحب دیکھیے پاکستان اس چیز پہ اپنی روٹیاں سیکتا ہے، وہ چیز ختم ہو چکی ہے. یو این آفس بھی یہاں پہ ہے، وہ بھی اٹھنے والا ہے. اینڈ وی آر ناٹ فورسبلی وتھ انڈیا، اینڈ ہم فورسبلی کوئی بھی نہیں ہے. وی آر بائی چوائس، بائی آور اون چوائس. وی آر انڈینس، وی ول بی انڈینس اینڈ وی ول ڈائی ایز اے انڈین. ٹھیک ہے، دیکھیے فورسبلی مجھ پہ کوئی چیز فورس نہیں کر سکتی ہے، مجھے نمرا جی فورس نہیں کر سکتی ہے، کسی پہ بھی نہیں. دیکھیے کسی پہ بھی نہیں. دیکھیے میجر صاحب آپ پہ کوئی فورس کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر پائے گا. نمرا جی پہ کوئی فورس کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر پائے گا. اٹس یور لائف، یو آر لیونگ ان اے سیکولر کنٹری، یو ہیو یور اون رائٹس، ہے کہ نہیں. دیکھیے فورسبلی کوئی نہیں رہ رہا ہے. دیکھیے انڈیا وائلیٹ کرے گا، انڈیا کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس میں کہ وہ سی سب وائلیشن کرے گا، اس کے بعد ایل او سی کراس کر کے آپ کے ملک آئے گا. کوئی چیٹی ہے ہی نہیں کسی کو، یہاں پہ کسی کو بھی نہیں ہے. ایک جینون سوال ہے، بتائیے. مجھے یہ بتائیے، یہ 35A کیا تھا؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا 370 پہ آپ پھر سے آگے اور 35A پہ پھر سے آگے. نہیں، میں 370 پہ نہیں جا رہا، میں صرف 35A کا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ 35A کیا تھا. آپ نے اسٹڈی کی ہوگی اس لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں، میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق میری ایک اور سمجھ ہے، لیکن کیا آج آپ کی سمجھ کیا ہے؟ پہلے آپ اپنی سمجھ بتائیے، میں آنسر کر لوں گا. اوکے، میرے حساب سے تو 35A یہ تھا کہ میں اگر کشمیر کا مطلب جینون باشندہ ہوں تو 35A ڈیفائن کرتی تھی کہ جی رضا صاحب یا ناصر صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے باشندے ہیں. لیکن جب آپ نے 35A ہٹا دی تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی میں ایک انڈین ہوں. ہاں، میں ایک انڈین ہوں، پراپر انڈین ہوں. جب آپ انڈین ہو گئے، اچھا ٹھیک، دیکھیے اب نہیں ہوا. دیکھیے رضا صاحب میں اب نہیں ہوا. دیکھیے 35 پہ سن لیجیے میری بات. 35 ہو کے بھی اس سے پہلے بھی میرا جو پاسپورٹ تھا وہ انڈین کا تھا، میرا ڈرائیونگ لائسنس جو تھی وہ بھی تھی، میرا آدھار کارڈ، میرے الیکشن کارڈ، وہ سارا انڈین گورنمنٹ کا تھا. ٹھیک ہے، 35 پہ 370 سے آنے سے کوئی فائدہ تھا، نہ جانے سے کوئی فائدہ ہے. سن لیجیے عام لوگوں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے اس سے پہلے جیسے میں تھا، میری لائسنس بھی وہی ہے، میرا آدھار کارڈ بھی وہی ہے، میرا الیکشن کارڈ بھی وہی ہے، میرا پاسپورٹ بھی وہی ہے. 35A ریموو ہونے کے بعد میری ڈاکومنٹس میں کوئی چینج آئی نہیں. ٹھیک ہے، اگر میرا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا، اپنی اسمبلی ہوتی، اپنا پرائم منسٹر ہوتا، اپنی کرنسی ہوتی، دین مجھ میں چینج آتی، دین میسو چینجز ہوئی ہوتی. میرے پاس تو اپنا کچھ تھا ہی نہیں. 35A کے مطابق اگر میں دلی میں رہتا ہوں تو کیا میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں پراپرٹی لے سکتا تھا؟ نہیں لے سکتا تھا نا. دیکھیے پراپرٹی اس سے پہلے بھی لی گئی ہے. یہ
देखिए तो रियलिटी आप सुनेंगे वो आप मानेंगे नहीं, देखिए देखिए मेजर साहब वो आप मानेंगे नहीं। 35A जो मेरी मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ कि 35A मैं वही में वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मैं मेजर साहब आपको वही क्लियर कर रहा हूँ। देखिए 35A जब था तब यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो थी कश्मीर की, अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, यही 3 पॉलिटिकल पार्टी। सबसे ज्यादा रूल जो है कश्मीर घाटी में किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, ठीक है। 35A होने के पहले भी यहाँ पे दिल्ली से या आप मुंबई से, महाराष्ट्र से लोगों ने प्रॉपर्टीज ली हुई है, ऑलरेडी ली हुई है। एंड वो भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2500 कनाल लैंड ऑलरेडी बिक चुकी है। अब वो क्या हो रहा था, अब वो पर्दे के पीछे हो रहा था, ठीक है। कोई गुनाह पर्दे के पीछे होता है, कोई गुनाह पर्दे के आगे होता है, यही फर्क है, ठीक है। 35 से अब हटा, अब सबने हाहाकार मचाई लोगों। देखिए उससे पहले क्या होता था, मुझे जमीन लेनी थी, मैं सरकार से जो है गठजोड़ करता था, उनको भी पैसे खिलाता था और अपना काम भी निकालता था। दैट मीन्स वो बिहाइंड द कर्टन्स होता था। जब 35 पे आपने खत्म किया, अब आप ओपनली आ रहे हैं, अब ओपनली अपना लैंड जो है वो लेते हैं, उस पे अपना बिजनेस जो कर, आप मकान बना रहे हैं, आप होटल बना रहे हैं। इवन यहाँ पे कश्मीर घाटी में 7 स्टार होटल बना, ठीक है। उससे 30 से क्या इतनी बात मैंने समझ ली कि आपने गलती से मेरा ख्याल में गुनाह कह दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने सही कहा कि मकबूजा कश्मीर में किसी बाहर वाले का प्रॉपर्टी लेना यकीनन एक गुनाह है। और वो आपने सही कहा मैंने कि ये नहीं कहा गुनाह है, पीछे गुनाह हो रहा था, पर्दे के सामने गुनाह हो रहा है, ये अच्छी बात है, आपने मान लिया। मैंने लेकिन ये नहीं मेजर साहब, आप मेरी बात को दूसरे एंगल से ले रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ मेजर साहब, मैंने कहा पर्दे के पीछे कोई गुनाह पर्दे के पीछे होता है, कोई गुनाह पर्दे के सामने होता है, ठीक है। मुझे देखिए सुने, मान ली बात, वो मैं आपको वैसे छेड़ रहा हूं, तंग कर रहा हूं, आपने एक मिसाल दी, मैं उसको वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कि 35A जो है उसका क्या, आप जो कश्मीरी लोग हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में हैं, क्या आप अपनी बेटियों को जायदाद में हक नहीं देते? हाँ देते हैं। तो मुझे आज एक इंडियन जर्नलिस्ट ने यह कहा कि 35A इसलिए आई, सॉरी निमरा मैंने आपका प्रोग्राम थोड़ा सा हाईजैक कर लिया, तो 35A इसलिए आई कि कश्मीरी जो है वो अपनी बेटियों को हक नहीं देते थे उसमें जायदाद में, तो 35A के बाद उनको यह हक मिलेगा। जिसने ये कहा वो झूठ है, कोई भी हो, ये बात झूठ है। कश्मीर आप वो देख लीजिएगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि 35A जो है, क्योंकि मैं इंडिया में दलित की बड़ी बात करता हूं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज के दौर में भी दलित मतलब किसी कौम में हो सकते हैं या किसी उसमें हो सकते हैं। अगर उनका मजहब में है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये एक वो है। तो उन्होंने कहा 35A जो है ना, ये दलित को भी हकूक दिलवाती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता था। उन्होंने कहा जी मैं इस पर प्रोग्राम कर सकता हूं। तो एक तो ये कि कश्मीरी जो है अपनी बेटियों को हक नहीं देते थे जायदाद में, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये गलत बात है, दलित हैं इनको। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कश्मीरी देखिए कश्मीर में, देखिए उनके पास, उनको मैं उनका उस बात का आपको आंसर करूंगा। कश्मीर में दलित हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, शिया हो, वहाबिज़म हो, बरेलवी हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी रिलीजन का कोई भी सेक्टर हो, जितना हक मुझे है उतना हक हर किसी को मिलता है। मुझे भी 10 केजी चावल मिलता है, उसको भी 10 केजी चावल मिलता है। और आपने फिर बात की प्रॉपर्टी शेयर की, प्रॉपर्टी शेयर जो शरिया इस्लाम कहता है, जो कानून कहता है, वो शेयर मेरी बहन को भी मिला है, वो शेयर मेरी माँ को भी मिला है, वो हर किसी बेटी को, हर किसी बेटे को मिलता है। ये चीज गलत है कि 35A होने से भी और 35 होने के बाद भी ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन अब वापस इस पे आते हैं कि 20 मिनट से आप ही बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बड़ा अच्छा लेक्चर देते थे बलूचिस्तान पे, आपने बड़ा अच्छा दिया। नहीं, बात आप नहीं करनी है, मेरा सिर्फ एक ज़िमनी सवाल है कि बराए मेहरबानी, आज चूंकि आपके पास वो कठुआ का लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इशू है, आपकी सेना जो आप बता रहे थे, मतलब पिछले चंद दिनों में हमें सिखा रहे थे कि सेना को ऐसे काम करना चाहिए, सेना को यूं करना चाहिए, बलोच को यूं हकूक देने चाहिए, यूं देने चाहिए। तो बराए मेहरबानी आज कोई आपने देखा होगा कि आपकी सेना कैसे पिछले एक, और ये कठुआ का ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा? वहां पे 2 लोग हैं
اور وہ چلے جا رہا ہے. یہ 20 دن سے آپریشن کیا چل رہا ہے؟ مطلب دن رات، عید کی چھٹیاں گزر گئی، 7 دن ہو گئے نا، 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے. 7 لوگ ہیں، 5 2 نہیں 7 ہیں. چلو 7 لوگ ہیں، اور آپ کے وہاں پہ 10 لاکھ فوج ہے. آپ کی 10 لاکھ سینا ہے وہاں پہ آپ کے پاس مقبوضہ کشمیر میں. تو ہر 8 کشمیریوں پہ ایک سپاہی کھڑا ہے. اس کے باوجود وہ 7 لوگ گھس گئے، اور پچھلے 10 دنوں سے وہ کیا ہے، بندر ہیں کیا ہیں، کبھی وہ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. اور آپ کی سینا کیا کر رہی ہے؟ باہر سے ٹانٹو کر رہی ہے. مطلب کیوں نہیں اندر جاتی، ان کو پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ جو آپ لیکچر دے رہے تھے کہ بھئی ایسے ویسے، تو برائے مہربانی ذرا پورے انڈیا کا آج بتائیں نا کہ وہ مانی پور سے، کیونکہ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کدھر تم بارڈر پہ چلے گئے، تو جب آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہ کدھر آپ بارڈر پہ چلے جاتے ہیں نا، لیکن آپ جاتے ہیں وہاں پہ ہنستے کھیلتے. تو آج ذرا بتائیے گا کہ یہ مانی پور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کیوں مطلب آپ کی جو سینا ہے، آپ کے پاس اتنے زبردست سارے مشورے ہیں، وہ کیوں کام نہیں آ رہے؟ ادھر دیے ہیں آپ نے کوئی اپنی حکومت کو، یا ادھر منع ہے دینا مشورے؟ ٹھیک ہے سر، ہو گیا آپ کا. اب سن لیجئے، پہلے آپ نے کٹھوا کی بات کی. کٹھوا میں دیکھیے، کٹھوا میں نے پہلے ہی دن آپ سے جب میری بات ہوئی تھی انکاؤنٹر کے دوران، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ گھنا جنگل ہے. ٹھیک ہے، بارڈر بالکل پاس ہے، گھنا جنگل ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ گھنا انسان، جنگل میں اب آپ کی دیکھیے فوج نہیں جاتی؟ دیکھ میں تو، آپ تو مجھے روک رہے ہیں، مجھے کلیئر کرنے دیجیے نا، مجھے بات کرنے دیجیے نا. اب آنسر سن لیجیے آپ. گھنے جنگل میں یہاں وہاں انسان آرام سے فریلی جا سکتا ہے، کیونکہ موومنٹ جو ہے وہ کلیئرلی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک جگہ ان کو ٹریپ کیا گیا تھا، پھر دوسری جگہ وہ ٹریپ ہوئے، اس میں ایک کے مارے جانے کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں سے نکل کے دوسری جگہ پہ ٹریپ ہوئے ہیں. جنگل میں نکالنا وہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے. دیکھیے، آپ نے بلوچستان میں ٹرین جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوئی، مین روڈ پہ ہوئی، سب نے دیکھی. پن پوائنٹ لوکیشن تھی کہ جی یہاں پہ ٹرین ہے، یہ یہاں پہ رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایزیلی انسان آپریشن کر سکتے. اس سے پہلے کشمیر میں آپ دیکھ لیجیے کتنے آپریشن ہوئے. اس آپریشن کو چھوڑ کے جو ریزیڈینشل ایریاز میں ہوئے، جو ہائی ویز پہ ہوئے، وہ ود ان 24 آورس ختم ہو چکے تھے. ایون 4 گھنٹے بھی لگے، 2 گھنٹے بھی لگے. کسی انکاؤنٹر میں 24 گھنٹے بھی لگے جو رات کے اندھیرے میں شروع ہوئے. اب گھنے جنگل میں آپ کو وہ چیز فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہے. دیکھیے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد بھی آپ کو لائٹس انسٹال کرنی، اور لائٹ گھنے جنگل میں اندر جانا وہ کوئی امپاسبل چیز ہے. ٹھیک ہے، ایک ریزیڈینشل ایریاز میں آپ کا انکاؤنٹر لگا تو آپ کو پوری امیج کلیئر ہے. تو گھنے جنگل میں آپ فریلی یہاں سے اس جگہ فریلی موو کر سکتے ہیں. لیکن ود ان ڈیز لاسٹ سٹیج پہ آپریشن ہے. میرے خیال سے کل شام تک یا پرسوں صبح تک یہ آپریشن کلیئر ہوا ہوگا. جہاں سے وہ بھاگے تھے، دیکھیے ایک جگہ جہاں پہ ٹریپ ہوئے تھے وہاں پہ ایک ملٹنٹ کو مار گرایا گیا. اس کے بعد وہاں سے وہ بھاگ کے دوسری جگہ انہوں نے جو ہے منہ اپنا کیا. اب جنگل اتنا گھنا ہے، اتنا بڑا جنگل ہے. اب کہاں پہ ہے کہ ان کا دوسرا سٹیپ جو ہے کہاں پہ وہ رک رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اس میں نا میں آپ کو اصل میں نا آپ کی آرمی میں نا کرپشن بہت ہے، تو اس وجہ سے وہ اچھے ہماری آرمی میں کرپشن ہوتی تو ہماری سرکاریں بھی گر گئی ہوتی. جیسے عمران خان کو گرایا، جیسے نواز شریف کو گرایا، جیسے آج وہاں پہ پاکستان میں آرمی رول کر رہی ہے. پھر ہماری کنٹری کا بھی وہی حال. ہماری آرمی کا کام ہے، آرمی کا کام جو ہے وہ آرمی کر لیتی ہے. پولیٹیشین کا کام جو ہے وہ پولیٹیشین ہی کر لیتی ہے. سولین کا کام جو ہے وہ سولین کا، وہ اپنا ہی کام کرتی ہے. یہاں پہ دخل اندازی نہیں ہے میجر صاحب. آرمی کا کام ہے بارڈر سیکیور. دیکھیے آرمی، دیکھیے اس سے پہلے آپ دیکھ 2000 آپ نے وہی بات بتائی نا. 2019 سے پہلے کتنے جو ایل او سیز کتنا ہاٹ بیڈ بنا ہوا تھا. کشمیر گھاٹ سے لے کر جموں تک کتنا ہاٹ بیڈ بنا ہوا تھا. پرتی آئے دن مظفر آباد، یہاں سے اوڑی، ٹنگڈار، ہر جگہ سے سیز فائر والے، ہر جگہ موٹر چل، ہر جگہ لوگوں کی جانے جانا. اس میں چینج دیکھی. انفراسٹریشن آپ گوگل کر لیجئے، 2019 سے پہلے کتنے % گھسپیٹ ہوتے تھے، اینڈ 2019 کے بعد وہ گراف کہاں سے کہاں نیچے آیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس جگہوں کا آپ جو فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں پہ انسان کی لیس پاسبل، جہاں پہ گھنے جنگل کلوز ہے.
اگر میں یہاں سے چھلانگ ماروں گا گھنے جگہ میں تو وہاں پہ میں گم جاؤں گا, وہاں پہ تو میں کسی کو صدیوں تک نہیں دکھوں گا. ٹھیک ہے, جو میجر پن پوائنٹ لوکیشن ہے وہاں سے آ کے دکھائیے نا, وہاں سے چیلنج کر کے دکھائیے نا, وہاں سے آئیے. چلے اب اجازت ہے کہ میں کچھ بول لوں؟ جی بتائیے. اچھا, تو دیکھیں میں تو ایک فوجی آدمی بھی ہوں نا جی, تو ایک عام انسان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ 20 گولیاں اٹھا لے گا, 40 اٹھا لے گا, 50 اٹھا لے گا, 1 رائفل اٹھا لے گا, 2 رائفل اٹھا لے گا, پھر اس کو روٹی بھی چاہیے, اس نے باتھ روم بھی جانا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, مطلب اس کو نیند بھی آتی ہے. تو یہ کوئی ایسے عجیب گھس بیٹھیے ہیں کہ کٹھوا کے اندر گھسے ہیں. ابھی سنیے گا تحمل سے کہ کٹھوا کے اندر گھسے ہیں اور جناب نہ ان کو نیند آ رہی ہے, گولیوں سے بھرے ہوئے ہیں, رائفلیں ان کی ہر دم تیار ہیں, نہ وہ باتھ روم جاتے ہیں, نہ وہ روٹی کھاتے ہیں, نہ وہ سوتے ہیں, نہ وہ کچھ کرتے ہیں, اور آپ کی سینا اتنی بڑی بڑی لائٹیں لے کے وہاں پہ ان کو ڈھونڈ رہی ہے, اور اس کے بعد آپ مجھے خیر سے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب گھنا جنگل ہے, گھنا جنگل ہے. تو اپنی سینا کو بتائیں کہ بھیا یہ جو لالی پاپ سٹوری ہے یہ ٹھیک ہے, انڈیا میں انہوں نے ناصر خان کو سنائی, آپ نے سن لی اور آپ اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ذرا تسلی سے بیٹھ کے سوچیں کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے میرا خیال میں وہ پروگرام ہوا تھا, ابھی 8-10 دن ہو گئے ہیں, تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنی گولیاں لے گئے اور پھر گھنے جنگل کے اندر وہ اٹھا کے پھر بھی رہے ہیں, اور پھر ان رائفلوں سے فائر بھی کر رہے ہیں, باتھ روم بھی جا رہے ہیں, مطلب ظاہر ہے نہا بھی رہے ہوں گے, عید کی نماز بھی پڑھی ہوگی, کیونکہ بقول آپ کے وہ ہندو تو ہیں نہیں, وہ تو ہوں گے مسلمان. تو یہ آپ کی سینا جو ہے نا اس طرح کے کام چھوڑ دے, ایسے جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اور یہ جو کرپشن ہے آپ کی سینا کے اندر وہ ختم ہو جائے, تو پھر نہ آپ کے جہاز گریں, نہ ہمیں وہ پکڑنے پڑیں. اسی طرح کے جھوٹ آپ پلوامہ میں بھی بولتے تھے, پھر آپ کو ہماری ایئر فورس نے جا کے وہاں پہ بتایا کہ حضور میں آپ کے ملٹری ٹارگٹس کو ابھی چاہوں تو اڑا دوں, آپ نے پھر بھی نہیں مانا, اور اس کے پیچھے اگلے دن پھر جہاز بھیج دیے, پھر 2 آپ نے خود مار گرائے, اپنی ہیلی کاپٹر آپ نے مار گرایا, آپ کا پائلٹ ادھر چائے پیتا رہا, پھر اس کے بعد وہ ساری میمز انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھی ہیں. تو سینا سے کہیں کہ بھائی سٹوری دیکھیں, بالی ووڈ سے ہی سیکھ لیں نا, اتنے رائٹر ہیں بالی ووڈ میں, فلم آتے ہیں, گانے, یہ وہ, ایک ٹائیگر آیا دوسرا ٹائیگر بھاگا, ایسی کوئی فٹ قسم کی سٹوری لکھوائیں تاکہ جب آپ اس پروگرام میں آ کے مجھے بتائیں کہ جناب وہ کٹھوا میں یہ ہوا وہ ہوا, تو چلو میں اس کو مان لوں. لیکن میرے لیے بڑے ادب کے ساتھ میں اگر یہ لڑکے پکڑے جائیں, یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کٹھوا میں ہیں, تو کم از کم ان کو کوئی ورلڈ لیول پہ دے دیں, اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ ایسے جادوگر ہیں, یہ پکڑے ہی نہیں جا رہے تھے, پچھلے 20 دن سے گھنا جنگل کے اندر یہ گھسے ہوئے تھے. تو میرے حساب سے اس سٹوری میں جھول ہی جھول ہیں. کیوں, میں تو سمجھا کٹھوا کب کا ختم ہو گیا, آج تو مانی پور کی بات ہوگی یا کسی اور کی بات ہوگی, اور پھر آپ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چونکہ کٹھوا میں وہ پچھلے 20 دن سے ہم نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, اس کو کرنے کے لیے پاکستان نے LOC کی وائلیشن کی ہے. کیوں, یہ سب آپ اس لیے کرتے ہیں کہ مانی پور کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو وہ جو اوپر بنگلہ دیش نے چائنا میں وزٹ کیا ہے, میں حیران رہ گیا ہوں کہ آپ لوگوں کے ایسے طوطے اڑے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ڈاکٹر یونس نے وہاں پہ جا کے شاید پورا چائنا ہی وہ خرید کے لے آئے ہیں. بھائی ایک اسٹیٹ وزٹ تھا, وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی کام کریں, کچھ کریں, تو وہ ایک ہو گیا. لیکن آپ کو میں نے اگلے دن ایک پروگرام اٹینڈ کیا, بنگلہ دیش کے 50 منٹ اس نے بولنے ہی نہیں دیا. تو پاکستان میں تو بلوچستان کے اوپر روز آپ نے لیکچر دیے کہ جناب ایسے کرتے ویسے کرتے, یوں کرتے یہاں کرتے. آپ وہاں پہ ابھی مجھے بات بتائیں, کیا بلوچستان میں ایفسما لگا ہوا ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ, جس کے مطابق نہ وارنٹ چاہیے کسی کے گھر میں گھسنے کے لیے, اور یہ آپ کو بڑی عادت ہے کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کے آپ کو یہ ایک عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی جو بھی مائنورٹی ہے وہاں پہ ایفسما لگا دو, اور اس کے بعد اس کے گھر میں بغیر وارنٹ کے داخل ہو جاؤ, اس کے بچوں کو اٹھا لو. ہمیں تو مسنگ پرسن آپ صبح شام کرتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ کشمیر میں آپ نے 1 لاکھ سے اوپر لوگ قتل کر دیے, عورتیں بچے, ریپ تو میں نام ہی نہیں لیتا نا کہ کتنی عورتیں بچے وہاں پہ ریپ ہوئے, تو آپ نے 1 لاکھ سے اوپر قتل کر دیے. اور بلوچستان میں 1000-2000 اگر مسنگ پرسن ہے کوئی کسی بھی وجہ سے, اگر میں مان بھی لوں اس فگر کو, تو اس پہ آپ نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. لیکن آج جو ہے میں جب کسی سے بات کرنے لگا وہ کہتا ہے وہ 1971, بھائی 1971 اول تو آپ کے فگرز ہی سارے غلط ہیں.
لیکن اگر چلے میں مان بھی لوں ان فگرز کو تو 1971 تو گزر گیا نا بھای, اس کو گزرے بھی 52 سال ہو گئے. اب کٹھوا پچھلے 20 دن سے ختم نہیں ہو رہا. مانی پور میں ایک علیحدہ آگ لگی ہوئی ہے, ناگالینڈ میں علیحدہ لگی ہوئی ہے, خالستان کا علیحدہ مسئلہ ہے. وہ امریکہ میں عدالتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ را جو ہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرو. اور میں بڑا حیران ہوں کہ کیسے پکے منہ کے ساتھ آپ لوگ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ جناب ایسے تو ویسے تو یہ پاکستانی گھس بیٹھی ہے تو پاکستانی, اور ایک مدرسے کی خدا معلوم سچی جھوٹی ویڈیو آپ نے دیکھ لی آپ یہاں پہ آ کے سارے آڈینس کے سامنے کہ وہ ٹرین کر رہے ہیں. اور مطلب مجھے بتائیں آج کل کے دور میں آپ کو کون سی ویڈیو چاہیے میں آپ کو بھجوا دوں, یا بلکہ میں کیوں بھجوا دوں, آپ خود ٹائپ کریں وہاں پہ جا کے اور دیکھیں کیسی کیسی ویڈیو آپ کو ملتی ہے. لوگ چمچے کھا رہے ہیں, کوئی جو ہے نا مطلب شیشہ کھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے حساب سے تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ پاکستان کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے, پاکستان توجہ دینا چاہ رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ جو چائنا کے ساتھ اکنامک کوریڈور ہے کہ اس کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرے. پاکستان چاہ رہا ہے, اور دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہم نے آپ کے جو خالستان کے لوگ تھے جو آپ کے جو سکھ برادری تھی ان کے لیے ہم نے ریلیجس ٹورزم سارا اوپن کیا. ہم امن کی اور بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ امن اور بھائی چارے کی بات کریں تو آپ جناب شروع ہو جائیں گے کہ ایسے ویسے یوں یہاں. تو ابھی کیا کرے بندہ, مطلب اچھا میجر صاحب, حافظ سعید آپ کی کنٹری میں کر کیا رہا ہے؟ آپ نے بہت سے بولا, اب مجھے بولے حافظ سعید آپ کی کنٹری میں کیا کر رہا ہے, صلاح الدین آپ کی کنٹری میں کیا کر رہا ہے؟ 2 سوال, اس کے بعد میں معافی مانگوں گا پوری پاکستان عوام سے. جب یہ 2 چیزیں وہ 2 لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ صلاح الدین سے نہیں نکلتے, ان کی عمریں ابھی 80 سال ہو گئی ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ کون وہ لوگ, ہے کون وہ لوگ, وہ بتا دیجیے. میں پوری عوام سے آج معافی مانگوں گا, پاکستان کی عوام سے معافی مانگوں گا میں پیر پکڑ کے. آپ ایک کام بتائیے کریں, حافظ سعید اور صلاح الدین کون لوگ ہیں یہ بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا ہر دفعہ کا سوال ہوتا ہے, آپ برائے آج مہربانی جواب دیجیے, آج جواب دیجیے. نہیں میں اب جواب دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ برائے مہربانی نمرا کو یہ نام بھیج دیجیے, میں ان سارے ناموں کو پڑھ کے ان کے سارے کوائف بنا کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. پڑھنا کیوں ہے؟ میجر صاحب دیکھ لیجیے پڑھنا کیوں ہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں, آرمی میں رہے ہیں, ان سے خاص آپ کا کنیکشن رہا ہوگا. جیسے انڈین آرمی برہان وانی کی 7ویں نسلوں کو جانتی ہے, ویسے میجر رضا صاحب صلاح الدین کے بارے میں نالج نہیں ہے. آپ کو تو برہان وانی کی کافی نالج ہے, کشمیر کا برہان وانی اس کی تو کافی نالج ہے, لیکن پاکستان میں رہ کے حافظ سعید کی نالج نہیں ہے, صلاح الدین کی نالج نہیں ہے. یہ بتا دیجیے آپ, یہ بلکہ آپ بتائیے, یا بتائیے میں جانتا ہوں, یا بتائیے میں جانتا ہوں, دونوں میں سے ایک چیز بتائیے. میں آج پوری عوام سے, پاکستان کی عوام سے معافی مانگوں گا, ایون اپنی عوام سے بھی معافی مانگوں گا کہ میں کبھی ڈیبیٹ پہ آؤں گا نہیں. آپ مجھے بتائیے وہ 2 لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ حافظ سعید صاحب کون ہے, صلاح الدین صاحب کون ہے. ہاں ایک صلاح الدین میں نے سنا ہوا ہے, صلاح الدین ایوبی, اس کا مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کا پوچھ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ اسی کا میں پوچھ رہا ہوں, وہ بتائیے وہ کون ہے. وہ اسلام کا ایک عظیم لیڈر تھا جو صلاح الدین ایوبی تھا, ٹھیک ہے. اب اور اس کی بھی کہانی مجھے قسطوں میں پتہ ہے, بچپن میں نے کہیں پڑھی ہوگی. اب یہ جو برہان وانی کا آپ نے ذکر کیا, یس سن لیں, برہان وانی کی سٹوری میں نے بالکل پڑھی, اور وہ اس طریقے سے پڑھی کہ جب آپ لوگوں نے اس کو قتل کیا تو اس قتل کرنے کے بعد اس کی سٹوری پبلش ہوئی تو وہاں میں نے پڑھی, لیکن اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں. یہ بھی پتا ہوگا قتل بھی کیوں کیا, یہ تو پتہ, جب آپ نے پڑھا کہ قتل کیا, یہ بھی پتا ہوگا قتل کیوں کیا. سنیں نا, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جن کو میں نے سلیقے سے یا تواتر سے سنا ہے وہ آپ کے سید علی گیلانی ہیں. ان کو میں سنتا رہا ہوں, وہ اس لیے کہ ان کی تقریریں جو ہیں وہ اکثر, اور وہ بولتے بہت اچھا تھے. آپ کے اسی طرح میر وائز عمر فاروق ہے, ان کو میں نے زیادہ نہیں سنا. آپ کی یہ چیف منسٹر رہی ہیں محبوبہ مفتی, ان کو میں نے سنا ہوا ہے. آپ کے اسی طرح عمر حافظ سعید کو نہیں سنا ہے. اچھا حافظ سعید کو نہیں سنا ہے. مجھے بتائیں آپ کو یہ پتہ ہے یا مجھے کنفرم کر دیں کہ یہ عمر عبداللہ جو ہے یہ انہی کے بیٹے یا پوتے ہیں کہ جو عبداللہ صاحب تھے جن کو شیر کشمیر کہتے تھے؟ شیر کشمیر, ہاں اسی کے پوتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں یا ان کے پوتے ہیں؟ ان کا بیٹا ہوا فاروق عبداللہ کا بیٹا ہوا عمر عبداللہ, یعنی کہ دادا جی ہے عبداللہ کو شیر کشمیر اس لیے کہتے تھے نا کہ اس ٹائم پہ یہ جو راجا کے ساتھ مل کے تو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور یہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے سارا وہ کیا تھا, اسی وجہ سے کہتے تھے آپ لوگ.
हाँ, एक्सेशन तो इसी ने किया था। ان کو 11 سال جیل میں کیوں ڈالا آپ لوگوں نے؟ میں وہ بھی بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیے نا حافظ سعید اور صلاح الدین کو کبھی سنا نہیں ہے آپ؟ دیکھیے آپ شیری کشمیر میں پہنچے، دیکھیے آپ وہیں پہنچے، آپ میری کنٹری کے لوگ، ان کے بارے میں آپ کو کافی نالج ہے. شیخ عبداللہ کو 11 سال کی جیل ہوئی، اس کے بعد میں کافی نالج ہے، لیکن حافظ سعید آپ کی کنٹری میں رہ کے بھی آپ ان کے لیکچر سنتے بھی. ایون میجر صاحب میری بات سن لیجیے، آپ کا جو ہے آپ کا پیشہ جو ہے آرمی سے رہا ہے، ایٹ لیسٹ دیکھیے یہ بات آپ کہیں گے نہیں، یہ بات آپ کہیں گے کیونکہ نہیں وہیں پہ پاکستان کی سچائی سامنے آتی ہے، وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ میں مانتا ہوں. آپ کی مزیدار بات کیا ہے؟ آپ کی مزیدار بات یہ ہے کہ جو 1 لاکھ کشمیری ناحق مارے گئے، میرے حساب سے تو شہید کیے گئے انڈین فوج کے ہاتھوں کشمیر پہ، اس کا نام نہیں لیں گے آپ، لیکن ایک حافظ سعید میں انہی کا، ارے بھائی جان انہی کا نام تو لے رہا ہوں نا میں، جو لوگ یہاں پہ مارے گئے ان کے قاتلوں کا نام تو لے رہا ہوں نا میں. سید صلاح الدین انہی کا، اسی کے قاتل کا نام لے رہا ہوں. حافظ انہی کے قاتل، انہی کا نام تو میں لے رہا ہوں، میں تو قاتلوں کا نام لے رہا ہوں نا. آپ قاتل، آپ دیکھیے میجر صاحب دیکھیے سن لیجیے. وہ 10 دنوں سے 8 لاکھ فوج سے قابو نہیں آ رہے، اور وہ بڑی بڑی لائٹیں لگا کے ان کو گھنے جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں. میجر صاحب ہم نے میجر صاحب ہم نے بہت ترم خان دیکھے کشمیر نے، جموں کشمیر نے بہت ترم خان دیکھے. حافظ سعید، اجمل قصاب، افضل گورو، برہان وانی، ذاکر موسیٰ کے ساتھ ساتھ نوید جٹ، اس کے ساتھ ساتھ سمیع ٹیکر، بہت ترم خان دیکھے. ایسے ٹکنے والا کوئی نہیں ہے میجر صاحب، تو ٹکنے والا کوئی نہیں ہے. حافظ سعید کو آپ نے واپس مانگا، حافظ سعید کو آپ لوگوں نے واپس مانگا، پلین ہائی جیک آپ نے کروایا. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے نالج نہیں ہے حافظ سعید کی. میجر صاحب میری بات سن لیجیے. دیکھیے میجر صاحب آپ چھوڑیے دیکھیے میجر صاحب دیکھیے میجر صاحب، میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں، ایکسپیرینس بھی آپ سے کم ہے، لیکن جو میری بات دیکھیے میجر صاحب، میری بات سن لیجیے. آپ ایکسپیرینس بھی عمر سے بھی مجھ سے بڑے ہیں، ایکسپیرینس بھی مجھ سے زیادہ ہے، دنیا بھی مجھ سے زیادہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں چھوٹا ہو کے ایک بات بولنا چاہوں گا آپ سے، جب تک حافظ سعید جیسے، صلاح الدین جیسے لوگ پاکستان میں پنپ رہے ہیں، تب تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. چھوٹے بھائی جو بھی سمجھ رہے ہو، دشمن سمجھ رہے ہو، دشمن بھی صحیح، بھائی سمجھ رہے ہو، نہیں دیکھیے بھائی سمجھ رہے ہو، بھائی دیکھ لیجیے. صلاح الدین پہلے کون تھے؟ صلاح الدین سن لو، کشمیری بھائی ہے اور ہندو جو ہے وہ کزن ہے. دیکھیے میرے ساتھ بھائی ہے، ہندو بھی بھائی ہے، مسلم بھی بھائی ہے، سکھ بھی بھائی ہے، بودھ بھی بھائی ہے، جین، ہر کوئی میرا بھائی ہے، ہر کوئی میرا بھائی ہے. دیکھیے میجر صاحب اب میری بات سن لیجیے. دیکھیے پروگرام بھی بڑا لمبا جا رہا ہے، پھر کوئی آپ کی بات دیکھے گا. اب میری بات سن لیجیے نا. صلاح الدین کشمیر کا رہنے والا تھا، الیکشن ہار کے پاکستان چلا گیا. اس کے بعد حزب المجاہدین کا وہ آتنکی سنگٹھن جو ہے اس کو اجاگر کیا، لوگوں کو ٹرین کیا، کشمیر بھیجا، وہاں پہ برین واش کر کے، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ وہ ہوا یہ ہوا، ویسا کچھ نہیں. ایون ایک رپورٹ میں نے دیکھا تھا، نمرا جی نے کیا تھا ایک برج پہ، وہاں پہ ایک چھوٹی سی لڑکی، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، میری عمر سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی آئی تھنک سو، وہ کہہ رہی کہ 2 سال سے کشمیر انڈر سیز ہے، انڈر کرفیو ہے. دیکھیے وہی جو پروپیگنڈا وہاں پہ پھیل رہا ہے کشمیر. نمرا جی نے پروگرام کیا تھا، آپ دیکھ لیجیے، وہ ایک پل پہ انہوں نے کیا تھا پروگرام، شاید نمرا جی کو یاد ہوگا. تب نمرا جی نے ایک کوشچن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں 2 سال سے لگاتار کرفیو ہے، دوائیاں نہیں مل رہی ہے، یہ نہیں مل رہا ہے. اگر شاید آپ نمرا جی شاید بھول چکی ہے، میرے پاس وہ ویڈیو ہے، میں بھیج دوں گا وہ. دیکھیے وہی چیزیں ہیں جو نیگیٹو پاکستان میں لوگوں کو دماغ میں ڈالا جاتا ہے، اسپیشلی پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں میں جو نیریٹو وہاں پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے محروم ہیں. ان بیچاروں کو گوگل کی نالج نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ 4G چل نہیں رہا ہے، وہ بیچارے سرچ نہیں کر پائیں گے، وہ ویڈیو نہیں دیکھ پائیں گے. صلاح الدین جیسے لوگ، حافظ سعید جیسے لوگوں کو جب آپ کنٹری سے باہر نکالیں گے، تب نہ میں انگلی اٹھاؤں گا آپ پہ، نہ کوئی اور اٹھائے گا. یہ چھوٹے بھائی کی بات آپ لکھ کے لیجئے. اچھا ایک بات کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹی سی بات. ناصر نے کہا کہ جی میرے سارے بھائی ہیں، تو میں کلیئر کر دوں
کہ کشمیری میرے بھائی ہیں, ہندو کزن ہیں, اور بھائی میں ان کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جیسے میں ان کو بھائی کہوں گا نا وہ پھر میرے پہ پابندیاں لگا دیں گے, تو اس لیے فی الوقت کزن رہنے دو, جب تھوڑا بڑھیں گے پھر دیکھیں گے کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن پابندیاں کہیں نہیں ہے, مسلمانوں پہ ہمارے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو دیش واسی ہیں, جو اپنی کنٹری کی قدر کر رہے ہیں, ان کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, کہیں پہ بھی جو دروازے کھلے ہیں. سر اور یہاں وہاں پر میں ایک ویلکم چیز ہوگا. اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انڈین میڈیا پر ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ انفلٹریٹرز جو ہیں وہ کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں, دہشت گردی پھیلانے ریئلٹی کا ہے پروموٹ کرتا ہے, نمرا جہاد جی, موومنٹ ریئلٹی ہے, چلاتا ہے, جبکہ ریئلٹی ہے, پاکستان کی اگر ہم بات ریئلٹی ہے. کریں تو پاکستان کیسے سارے ایکسپٹ کر دونوں لے گا؟ یہاں پر پاکستان ایکسپٹ نہیں کر لے گا. پاکستان ایکسپٹ نہیں, پاکستان دیکھیے نمرا جی, پاکستان ایکسپٹ نہیں کر لے گا. پاکستان ڈیڈ باڈیز ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے, وہ کیسے یہ چیز ایکسپٹ کر لے گی؟ بارڈر کون سا افغانستان کا وہاں پہ بارڈر ہے, وہاں پہ چائنا کا بارڈر ہے, وہاں پہ لندن کا بارڈر ہے, امریکہ کا بارڈر ہے, وہاں پہ پاکستان کا بارڈر ہے. پاکستان بارڈر یہ ہے, انڈیا بارڈر یہ ہے. اگر انفراسٹیٹ ہوگا یا تو انڈیا کی طرف سے ہوگا یا پاکستان کی طرف سے ہوگا, یا ہمارے لوگ اس پار جائیں گے یا آپ کے لوگ اس پار آ جائیں گے. یہ بات سمجھ لیجیے نا. لیکن اور کوئی پاکستان کی بارڈر تو طرف سے تو کنیکٹڈ, ہمیشہ ہر فورم پہ جا کر کشمیر کے لیے ہی بات ہوئی ہے. سب سے پہلا مدعا ایون کشمیر کا رکھا وہ جاتا ہے, کشمیر کے نام پہ روٹیاں سیکھ رہے ہیں, کشمیر کے نام پہ روٹیاں سیکھ رہے ہیں نا. جو یہ اس کشمیر کی بات کرے, وہ اپنے لوگوں کی بات کر لیجیے. ہماری بات کیوں کر لیں؟ ہم بولتے ہیں کہ ہماری بات کر لو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کے لیے. کوئی بول رہا ہے ان کو؟ اپنے لوگوں کے مسئلے حل کر لیجیے نا, اپنے لوگوں کے مسائل حل کر لیجیے نا. جو میرے کشمیر کی آپ بات کر رہی ہو وہاں پہ ایٹ لیسٹ اپنے کشمیر کی بات کر لیجیے نا, اپنے کنٹریز کی بات کر لیجیے نا, اپنے اسٹیٹس کی بات کر لیجیے, اپنی سٹیز کی بات کر لیجیے نا. وہ بہتر ہے, اس میں چینجز لائیے, وہ بہتر ہے. میرے نام لینے سے نہ ان کو کچھ ملے گا نہ ان کو کچھ ملا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کشمیر کا نام کیوں لے رہے ہیں, یا اس نام پہ یو این میں جہاں کہیں بھی لے رہے, جیسے فٹائل بزنس ان کے لیے, یہ بس ووٹ بینک بنانے کے لیے. کشمیر کو چھوڑ دیجیے آپ اپارٹ, ٹھیک ہے, چھوڑ دیجیے اسائڈ. میجر صاحب مجھے پہلے آنسر کرنے دیجیے. جب آپ اس کشمیر کو اسائڈ چھوڑیں گے, کشمیر کا نام مت دیجیے, پہلے اپنی کنٹری پہ دھیان دیجیے. ٹھیک ہے, وہ فٹ ہو جائے, وہ ڈیولپڈ ہو جائے, وہ آگے چلے جائے, ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں کیا ہوگا, وہ ملے گا. میری قسمت میں جو ہوگا, جو اللہ نے لکھا ہے, اوپر والے نے میری قسمت میں جو لکھا ہے, وہ مجھے ملے گا. باقی کسی چیز کے لیے میں دن رات ایک کر لوں, اس کے سامنے رو لوں, اس کے ہاہاکار کر لوں, اپنے آپ کو ماروں پیٹوں, وہ چیز مجھے ملے گی نہیں. جو قسمت میں لکھی ہے وہ خود بخود آپ کے قدموں میں آئے گی. چھوڑ دیجیے نا, اللہ پہ بھروسہ رکھ لیجیے. جیسے مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہے سیف ہے, سیکیور ہے, اچھے ہے, خوش ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, چل ہے, کوئی ٹینشن ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب میری قسمت میں موت لکھی ہے, اس کو میں ٹال نہیں سکتا ہوں نا, وہ تو اوپر والے نے لکھی ہے. اوپر والے نے ہی یہ لکھا ہے, اوپر والے نے بھی وہ بھی لکھا ہے. اس کو کوئی نہ آپ ٹال سکتے ہو نہ میں ٹال. اب پالیسیز چینج ہو سکتی ہے, وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. پالیسی چینج کر رہا ہے انسان کے ہاتھ میں. میرے گھر میں اگر میری یہ لائٹ مجھے پرابلم کر رہی ہے, میں یہ چینج کر سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے سورج کی کرنیں پرابلم کر رہے ہیں, وہ میں چینج نہیں کر سکتا ہوں. وہ اوپر والی کی ہے, نیچرل ہے. ٹھیک ہے نا. یار یہ اب دیکھیے, جی بتائیں کہ جو آزاد کشمیر ہے اس میں گھسپیٹھیوں کے کتنے واقعات ہیں؟ کس نے کیا ہے وہ بتائیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو آزاد کشمیر, کوئی بھی نہیں. کوئی آزاد کا پاکستان کشمیر کوئی نہیں ہے. کس نے کیا ہے؟ بارڈر ہمارا کلوز ہے نا, کشن گنگا نیلم ویلی بارڈر ہمارا کلوز ہے. اوڑی سیکٹر مظفر آباد بارڈر ہمارا کلوز ہے. کشن گاٹھی آپ کا وہاں سے بارڈر ہمارا, ہم دونوں کا ہی کلوز ہے. یا تو میجر صاحب میرے کنٹری میں آئیں گے یا ناصر خان آپ کی کنٹری میں جائے گا. ہم ہی تو آپس میں آر پار جا سکتے ہیں نا. لندن والا تو آر پار نہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ میں جب تو ادھر آتے ہیں یہاں پہ سارے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو خوش باش آزاد پھر دیکھیے, رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. دیکھیے میجر صاحب, دیکھیے میں کہہ رہا ہوں, جب پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے نا, نہیں ہے نا پرابلم, نہیں میں مان رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ خوش ہے آپ کے ساتھ, آپ ہی کو مبارک ہے نا, خوش آپ کے ساتھ. جیسے میں خوش ہوں, چھوڑ جی, میرا نام کیوں لینا ہے. وقت فیصلہ کرے گا, وقت فیصلہ کرے گا, وقت فیصلہ کرے گا. ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے کہ آپ کے والے ہمارے ساتھ جڑیں گے, یہ وقت فیصلہ کر لے گا. اس میں نہ میجر صاحب کی بحث کچھ کرے گی نہ میری بحث کچھ کرے گی. ٹھیک ہے, سارا ڈیپینڈنٹ جو ہے لوگوں پہ ہے, میجورٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا لوگوں پہ.
मेजर साहब मुझे पकड़ के रूम में बंद रखेंगे, नहीं चलेगा ना। एक बंदे पे तो मेजर साहब हावी हो सकता है, लेकिन लाखों बंदों पे मेजर साहब हावी नहीं हो सकते हैं। करोड़ों के आपने कभी जिंदगी में ये नारा सुना है कि ये नारा तो आपने सुना होगा ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कभी जिंदगी में आपने ये नारा सुना है कि कश्मीर बनेगा इंडिया? हाँ मैंने सुना है, वीडियोस है, तिरंगा है, मेरे फोन में है, निम्रत जी को भेजे हुए है। अगर तो निम्रत ड्रॉप जी इस बात से इनकार करेगी, मैं अभी माफी मांगूंगा। मैंने निम्रत जी को सारी वीडियोस भेजे हैं। निम्रत वो जी तो अगर यार ना करेगी, है ना, आप ही के लोगों के लोग, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप ही के, मैंने इवन ये नारा भी सुना है पाकिस्तान में, लद्दाख का रास्ता खोदो, हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। एंड हजारों की तादाद में वो प्रोटेस्ट, लद्दाख का रास्ता छोड़ो, हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। वो वीडियो तक मैंने निम्रत जी को भेजा है। आप अगर निम्रत जी इस चीज से इनकार करेगी, मैं माफी मांगूंगा। क्या आप बात बताइए निम्रत जी अगर बोली कि नई वीडियो नहीं आया है, वो आपके लोग नहीं थे, वो आपकी सिटी नहीं थी, मैं जो आपको मैं वो करने के लिए तैयार। मैंने हमेशा कहा है, मैं जो बात करता हूँ फैक्ट से बात कर लेता हूँ। मैंने मदरसे की बात आज इसलिए की क्योंकि मेरे पास वीडियो है, मैंने बात कर ली। मैं ठीक मानता है, हूँ आपके फैक्ट्स जो है ना वो बड़े मासूम से हैं, और मासूम से इसी तरह जिस तरह वो एक 7वीं 8वीं जमात की बच्ची जो है ना मामा को जाके कहती है ना कि मैंने आज ये देखा है, तो आपके फैक्ट्स इस तरह के हैं। मैंने ये वीडियो देखी है, यस ये बिल्कुल सच है। अच्छा लोगों की ड्रेस, निम्रत जी एक बार सुन लीजिए। कमाल लोगों आपका की ये है, ड्रेस, सुन तो लें, मैं कमाल आपका ये है कि आप वीडियो भी झूठे हैं, किसी वीडियो तौर भी झूठे हैं, स्टेटमेंट्स भी झूठे हैं, नारे भी झूठे हैं। कश्मीर बनेगा भारत वो नारा झूठा है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वो नारा सच है। यही है ना। आप करो तो चमत्कार, हम करे तो अत्याचार। मेजर साहब क्या कर रहे हो भाईजान, थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए ना, थोड़ा सा आप एक्सेप्ट भी कर लीजिए, थोड़ा भी आप फौज में रहे। यस ये बिल्कुल सच है। अच्छा लोगों की ड्रेस, निम्रत जी एक बार सुन लीजिए। कमाल लोगों आपका की ये है, ड्रेस, सुन तो मैं लें, कमाल आपका ये है कि आप वीडियो भी झूठे हैं, किसी वीडियो तौर भी झूठे हैं, स्टेटमेंट्स भी झूठे हैं, नारे भी झूठे हैं। कश्मीर बनेगा भारत वो नारा झूठा है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वो नारा सच है। यही है ना। आप करो तो चमत्कार, हम करे तो अत्याचार। मेजर साहब क्या कर रहे हो भाईजान, थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए ना, थोड़ा सा आप एक्सेप्ट भी कर लीजिए, थोड़ा भी आप फौज में रहे हैं, इतने सालों सर्विस आपने दी है। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि फौज पे आप कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका प्रोफेशन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ बातें भी एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी जानता हूँ, मैं इसलिए ज्यादा बहस मेजर, लिटरली टू बी ऑनेस्ट, एक बात मैं सच कहना चाहूंगा, मैं मेजर साहब आपसे ज्यादा बहस नहीं कर लेता हूँ। आप बताएंगे क्यों? आर्मी में सर्विस दी है, फौज में रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मैं समझता हूँ। मैं ज्यादा बहस आपसे इसलिए नहीं कर लेता हूँ, ये रीजन है। मैं जो भी कहता हूँ मैं बैलेंस्ड रहता हूँ। आपके अगेंस्ट अगर कोई और होता तो मे भी मेरा टोन कुछ और होता, लेकिन मैं आपकी इज्जत भी कर लेता हूँ। फौज में आपने सर्विस की है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी सर्विस की इज्जत कर लेता हूँ। बट आई डोंट वांट टू ना वो अब ज्यादा मैं हाइपर हो जाऊँ, ज्यादा कुछ बोलो, आई डोंट वांट दैट। मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं छोटा ही हूँ, बट मैंने भी दुनिया देखी है, मैं भी पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, मैं भी हजारों लोगों से उठ के आया, बैठता हूँ। मैं भी बहुत ना सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ। अब वो ये हर बात ऐसी नहीं है कि मैं हर कोई बात जुबानी कहूँ। आपने आज मजबूर मुझे किया ये चीज, वरना मैं कभी आपसे ये बात नहीं बोलता, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मजबूर हुआ। मैं हर कोई चीज समझ सकता हूँ। देखिए मेरी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मेरी भी कुछ होती है, अपने प्रोफेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, अपनी पॉलिसीज होती है, ना मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा, ना मैं किसी को उसके अगेंस्ट जाने दूंगा। सुने, ठीक है, नाज साहब, मैं समझ रहा आपको हूँ सीधी जी बात सर। कहता हूँ कि आपका बड़ापन है कि अगर आप दूसरे की एज का, वैसे तो मैं आपसे कोई महीना 1.5 महीना ही बड़ा हूंगा, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, खामखा आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया, तो मजाक एक ही दिन मेजर साहब, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट का बड़ा होना मेरे लिए वो बहुत कुछ है। चलो 1 मिनट, मैं आपने मजाक कर 1.5 रहा महीने बाद 1 मिनट में कहा। सुन, तो मेरे हिसाब जी जी, से हकीकत में आप और निम्रा दोनों मेरे बच्चों की जगह पे, ठीक है? तो बेशक।
حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کسی کے ایج کا خیال کریں یا اس کے پروفیشن کا خیال کریں، تو یہ آپ کا بڑا پن ہے. اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ انتہائی اچھے گھر سے ہیں، آپ انتہائی اچھے اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے، اور یہ ساری باتیں. ہاں، پروگرام کے دوران میں کچھ آپ کے ساتھ شرارتیں کرتا ہوں، وہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تھوڑا آپ کو تنگ کرنے کے لیے، کھپانے کے لیے. ظاہر ہے میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں تو تھوڑا بہت میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں. میرا میں کبھی تنگ نہیں ہوتا ہوں، نہیں میں ہمیشہ ہنستا رہتا ہوں. لیکن آپ کا بڑا پن ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، آمین ترقی آمین دے. آمین. اب سنیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا، ویسے بھی 50 منٹ پہ ہم پہنچ گئے، تو پاکستان اور انڈیا یہ جو دونوں ملک ہیں، ان دونوں ملکوں کے بیچ میں اگر آپ بڑا کریں تو بہت بڑے مسائل ہیں کہ جو کبھی حل نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ان کو حل کرنے پہ آئیں تو بہت چھوٹے مسائل ہیں کہ جو حقیقتاً حل ہو سکتے ہیں. ایک طرف یہ بھی میں شرارت کرتا ہوں کہ ناصر تم میرے بھائی ہو اور جو ہندو ہیں وہ میرے کزن ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی دیش سے ہم سب کا تعلق ہے. مطلب یہ جو سیولائزیشن ہے، ہمارے پاس تو دریائے سندھ جاتا ہے نا، آپ کے پاس تو گنگا جمنا، مطلب اس طرح. تو ہمارے پاس تو دریائے سندھ بڑا دریا ہے. مطلب ایسے 5 دریا ہیں پاکستان کے، لیکن جو بڑا دریا ہے وہ دریائے سندھ ہے. تو جو دریائے سندھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر انسان جب شروع میں آباد ہونا شروع ہوئے تو وہ انہی دریاؤں کے ساتھ آباد ہوئے نا. تو اس میں یہ موہنجو داڑو ہے ٹیکسلا کے پاس، وہاں پہ میوزیم ہے. تو اس میں بہت پرانی چیزیں، 5-5 ہزار سال پرانی چیزیں ہیں. تو اس میں مورتیاں بھی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ شاید اس زمانے کے جو مجھے صحیح لفظ نہیں آتا اس کا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی شاید عبادت کے لیے ہوں، کچھ جو ہے نا ڈیکوریشن کے لیے ہوں. تو مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ملتی ہیں، جو آج بھی جو ہندوستان کا کلچر ہے اس میں. اور میں سچی بات ہے بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ جب یہ نمرا کے پروگرام کے نیچے کامنٹس میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں رات کو سوتے وقت، تو اس میں کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ ارے میجر تمہارے پردادا کا نام جو ہے وہ رام لال ہے. تو میں کافی دیر اس پہ سوچتا ہوں کہ یار اس کی بات ٹھیک ہے، اس کی بات غلط ہے. مطلب دیکھیں یہ ساری باتیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دونوں ملکوں کی زبان ایک جیسی ہے، دونوں ملکوں کا کلچر ایک جیسا ہے. اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن بہت سارے جو ہندو تہذیب ہے اس کا کلچر ہمارے پاس ہے. یہ جو مہندی ہے، یہ جو سارے فنکشن ہے، یہ ہندو کلچر کے ہیں. پھر لیکن ناصر یہ چیز سمجھیے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جب یہاں پہ جو میرا یہ تھوڑا بہت انٹریکشن ہے اس میں مسلسل ایک بات کہی گئی کہ پاکستان میں 12% ہندو تھے یا 16% ہندو تھے، اور آج ان ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ 1% رہ گئی ہے. تو میرے لیے یہ بڑا شاکنگ تھا. کیوں؟ کہ میں نے کہا کہ میں آپ دونوں سے عمر میں ڈبل ہوں گا. تو میں نے یہ تو سنا ہے کہ جی کسی ہندو بچے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی. میں ہندو بیٹی کہتا ہوں، میں ہندو بچی نہیں کہتا، میں ہندو بیٹی کہتا ہوں. تو ہندو بیٹوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن یہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ اس قدر ظلم ہوا کہ 15% ہندو سے پاکستان میں آبادی جو ہے وہ 1% پہ آ گئی. تو جب میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا، اور آپ بھی جب اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1951 میں پہلی دفعہ مردم شماری یا سینسس ہوا تھا پاکستان کے اندر، لیکن وہ پاکستان، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں شامل کر کے تھے. تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. یہ جو پاکستان، جو آج پاکستان ہے، اس میں ہندو آبادی جو ہے وہ 1.6% تھی، اور 2023 میں وہ 2.3% ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سب، لیکن جب لوگوں نے ہندوؤں کے ذہن میں نفرت ڈالنی ہو تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 16%، بھائی وہ 16% بنگلہ دیش اور پاکستان ملا کے تھی، اور آج پاکستان جو ہے وہ اس میں وہ بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ بھی فلٹر لگائیں کہ یہ بہت سارے ہاتھ ہیں کہ جو اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو دونوں دیشوں میں لوگ جو ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، وہ ترقی کی بات کرتے ہیں. اس میں آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی جو انسان ہو اس کا حق، اس کا راستہ ملنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ ہندوؤں کا خیال رکھیں، کرسچنز کا خیال رکھیں، کوئی اور دیگر مائنورٹی ہے تو اس کا خیال رکھیں.
اسی طریقے سے اگر ہندوستان میں ہندو زیادہ ہیں تو ان کا کام ہے کہ مسلمانوں کا باقی لوگوں کا خیال رکھیں. لیکن دیکھیں جو حقائق ہے نا ناصر، کم از کم جتنی میری سمجھ ہے میں دیکھ رہا ہوں ان حقائق کے مطابق، اور یہ کوک کم پیو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تمہاری اس سے صحت خراب ہو گئی. تو دوسرا کہ جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں سچی بات ہے کہ ہم تو شروع سے یہ باتیں کرتے ہوئے نا، لیکن میں امید کروں گا کہ آپ جیسے جوان بچے جو ہیں جب آگے بڑھے تو کم از کم آپ لوگ مطلب نئے رستوں کی بات کریں، نئے اس کی بات کریں. تو اینی ویز یہ میرا لاسٹ مومنٹ تھا. ٹھیک ہے، تو اوور ٹو یو، آپ جو بھی کہنا چاہیں موسٹ ویلکم. یا اوور ٹو میرا بھی لاسٹ، کیونکہ 1 گھنٹہ پروگرام چلا گیا، بس میں 2 منٹ لوں گا، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لوں گا. دیکھیں میجر صاحب، آپ نے بات کی کہ لوگ ایک ہے، زبان ایک ہے، تہذیب ایک ہے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ اس چیز پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کا بٹوارا ہونا چاہیے. میں بلیک شیپ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دو آپس میں ملے نہیں. اگر ہم سیم ہے، انسان سیم ہے، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، لیکن جو اس کے بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ جو لوگ اس چیز میں تلے ہوئے ہیں کہ ایک کنٹری میں جو ہے ایک فینس لگنی چاہیے، جو ایسے لوگ ہیں ان کو انڈیا بھی، پاکستان بھی، لندن بھی، افغانستان بھی، طالبان بھی، فرانس بھی، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، ان لوگوں کو ہی باہر پھینک دیجئے نا. باقی لوگ تو چین سے رہیں گے، مسئلہ ختم. جہاں پہ میجر صاحب کسی بات سے ولنگ ہے، میں میجر صاحب کی کسی بات سے ولنگ ہوں، لیکن جو تھرڈ پرسن ہے وہ کوئی بھی ہو، اب میں نام نہیں لوں گا وہ کون ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیجئے. ہمارے سائڈ سے بھی ہم بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، آپ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، ان لوگوں کو ہی سائڈ لائن کر لیتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہم لوگوں کی جھگڑا نہیں ہے، مجھے میجر صاحب کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، میرا جھگڑا جو ہے ٹیررزم کے ساتھ ہے. وہ میجر صاحب فوج میں رہے، میجر صاحب کا بھی جھگڑا جو ہے ٹیررزم کے ساتھ. عام لوگوں سے نہ میری کوئی دشمنی ہے، نہ میجر صاحب کی کوئی دشمنی ہے. دونوں ملک جو چاہتے ہیں کہ ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. اس میں ناصر جو میرا نقطہ ہے نا وہ یہ نقطہ ہے کہ ایک دو لوگ جو ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور 1,00,000 لوگوں کا قتل ایک علیحدہ بات ہے. تو دونوں کو آپ ایک جگہ پہ شامل نہیں کر سکتے. دیکھیے جب ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، وہی سیم چیز. جب میری کنٹری میں 2 لوگ آج نیگیٹو سوچ ہے، اس سے باقی لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں آج میں نے ڈرگ کیا، ٹھیک ہے، کل میرا فرینڈ آ رہا ہے، میں اس کو بھی دے رہا ہوں، وہ کل اس کو، یہ ایک بڑی چین بن رہی ہے نا. لیکن جو مین ہے اسی کو ختم کیجئے نا. جہاں سے ڈرگ آ رہا ہے اس اڈے کو اڑا دیجئے، ڈرگ آئے گا ہی نہیں. جب آپ اس اڈے کو سیف رکھیں گے، اس کو سیفٹی دیں گے، اس ڈرگ اڈے کو سیفٹی دیں گے، اس کو انڈر سیکورٹی رکھیں گے، اور جو ڈرگسٹ ہے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو فائدہ کچھ ہے ہی نہیں. جو دیکھیں دانت میں درد ہے، ابھی دوائی کھائی، 24 گھنٹے فرق ہوئی، 24 گھنٹے کے بعد پھر سے درد ہوئی. اٹس بیٹر ہے کہ دانت کو ہی، خراب دانت کو ہی جڑ سے اکھاڑ دو، پرابلم ختم. نہ دوائی کھانی ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا، نہ پیسے خرچ کر لینے، نہ خود کو پرابلم کر لینی ہے. ٹیررزم جہاں پہ بھی، جو بھی روٹس ٹیررزم کے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے افغانستان میں ہے، چاہے بلوچستان میں ہے، چاہے منی پور میں ہے، چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی کنٹری میں، اس ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیجیے نا، مسئلہ ختم. ایک آپ کو لاسٹ میں مشورہ دیتا ہوں، اس کے بعد پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ ذرا یہ بھی تفصیل سے تھوڑا بہت پڑھیے گا کہ ٹیررزم کو کیسے حکومتیں اپنے اور قسم کے ایجنڈے کو تکمیل یا کور کرنے کے لیے، مطلب ایک بڑا مسئلہ ہے اس سے آپ نے توجہ ہٹانی ہو، آپ ادھر کوئی شرلی پٹاخہ چھوڑ دیں، بس سب کی نظریں ادھر چلی جائیں گی، بڑے مسئلے پہ آپ بڑی واردات ڈال لیں گے. تو یہ دیکھیے گا، یہ ایک مسئلہ نہیں. میں یہ چیز مان رہا ہوں، جہاں پہ گورنمنٹ فیلئر ہے، میں یہ بات مان رہا ہوں، میں آپ اس بات سے بلنگ کر رہا ہوں. جہاں پہ گورنمنٹ فیلئر ہے کسی چیز میں، تو گورنمنٹ کو لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا ہی کرنا ہے نا. وہ تو اس چیز سے وہاں چیز ڈائیورٹ کر لے گی. لیکن ڈائیورٹ آج پہلی بار اگر دیکھیں گے تو یہ کئی سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے نا. ٹیررزم تو کئی سالوں سے چل رہی ہے ہر کسی دیش میں نے کہا کہ نہیں، خالی پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں بھی، طالبان میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، ہر کسی جگہ ہے. ایسے لوگوں کو اب کوئی کنٹری زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، کوئی کنٹری کم ہو رہی ہے. کسی کنٹری کا زیادہ لاس جاتا ہے اور کسی کنٹری کا کم لاس جاتا ہے. لیکن جہاں پہ انسان زیادہ، دیکھیں کشمیر نے بہت سیکریفائس کیا ہے. آپ ہی کے کہنے 1,00,000 لوگ چلے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یہاں پہ.
कश्मीर में आप ही ने कहा ना, कितना कश्मीर ने खोया है। 20 सेकंड है आपके पास, क्योंकि निम्रा ने तो प्रोग्राम खत्म ही करना। इतने, मैं वही कह रहा हूँ, इतने लोग हमने खोए, इतनी कुर्बानियां हमने दी है, लेकिन अब हमने चैन की सांस दी है। अब यहाँ पे कोई कुर्बानी हम देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम उस चीज को ही जड़ से उखाड़ेंगे जो ऐसा षड्यंत्र, जो ऐसी सोच वाले लोग यहाँ पे जन्म लेंगे, उनको जो है उनको मारना ही सवाब है, रादर देन कि हम और जानी नुकसान दे और लॉस हमारा हो। वो चीज हम कतली बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके पीछे कोई भी इंसान हो, उसको हम जड़ से उखाड़ के मार डालेंगे। हम और नुकसान देने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी आखिरी बात है। थैंक यू, मेरी थैंक यू सो मच। खत्म हो गई है। और आपके जो नाज़रीन हैं वो इतने स्मार्ट हैं नासिर, कि वो ये भी पहचान जाते हैं कि मेजर तुम खाली कप का क्यों नाटक कर रहे हो, तो इसलिए मैं नाटक नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल खत्म करते हैं। ट्रांसपेरेंट है, दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। आप दोनों की ड्रिंक्स भी खत्म होने पर आ गई है, तो हम यहीं पर इस प्रोग्राम को भी एंड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को आप दोनों की ही राय बहुत अच्छी लगी होगी, और यकीनन वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। प्रोग्राम एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।